بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم یہ سیکھیں گے کہ قرآن پاک میں بعض مقامات پر جس طرح لکھا ہوا ہے اس طرح ہم کو یعنی ہمیں پڑھنا نہیں، اس طرح جس طرح لکھا ہوا۔ یہ تین مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس طرح یہ لکھا ہوا ہے کہ مثلا الحمدللہ خیرا اللہ اعلم، ٹھیک ہے نا؟ تو احد اللہ الصمد، اب جس طرح لکھا ہوا ہے اس طرح نہیں پڑھنا۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہے، ممکن ہے آپ اس طرح پڑھتے ہوں۔ قرآن پاک کو جب تک ہم سیکھ کر اور اچھی طرح نہیں پڑھیں گے تو یہ بھی تو درست نہیں ہے نا۔ قرآن پاک اتنی یعنی بابرکت چیز اور جس کا ہمیں ثواب ملنا ہے تو اسے ہمیں درست کر کے پڑھیں۔ مثلا الحمدللہ، اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں وقف کریں، اسٹاپ کریں، رک جائیں کہ مثلا الحمدللہ، یہ تو ٹھیک ہے۔ یہ سورہ زمر کی 29 نمبر آیت ہے کہ حل یستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، ٹھیک ہے؟ تو یہ درست طریقہ ہے۔ جس طرح یہ ہے خیرا اللہ، تو لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما فی انفسہم، سورہ ہود کی 31 نمبر آیت ہے۔ تو اس طرح پڑھنا یعنی بریک کرنا، تو بریک میں بھی یہ تبدیل ہوگا، جس طرح لکھا ہوا اس طرح نہیں پڑھتا، مثلا نہیں پڑھا جائے گا، مثلا لن یؤتیہم اللہ خیرا، ٹھیک ہے؟ جس طرح یہ ہے سورہ اخلاص کی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو یہاں قل هو اللہ احد اللہ الصمد اس طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہم یہاں سے ابتدا کریں گے۔ یہاں اگر ہم رکیں گے نہیں، رکنے کا تو طریقہ بتا دیا کہ اس طرح تبدیل ہوگا کہ مسئلہ بن جائے گا، لیکن رکیں نہیں، ملا کے پڑھیں، وقف نہ کریں۔ تو مثلا الحمدللہ پڑھا جائے گا یا مثلا الحمدللہ پڑھا جائے گا، کس طرح پڑھا جائے گا؟ تو اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اس کو جب ہم ملائیں گے تو یہاں ایک چھوٹا سا نون ہوگا، اسے ہم پڑھیں گے، جسے نون قطنی کہتے ہیں، اس کے نیچے زیر آ جائے گی اور یہ جو زبر ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ یہاں جو ہے نا جس طرح یہ ساکن حرف اس طرح ہوگا مثلا الحمدللہ، اب مثلا لکھا ہوا تو اب اس کو ملائیں گے تو یہاں ایک زبر ہم اس کو کاٹ دیں گے، اگر زیر ہوگی تو اس کو ہم ایک، تو یہ ہو جائے گا مثلا الحمدللہ، مثلا الحمدللہ۔ اور یہ بھی اس طرح ہوگا، ایک زبر کٹ جائے گی، یہاں نون چھوٹی آ جائے، نون قطنی، خیرا اللہ، ٹھیک ہے؟ خیرا اللہ۔ اور یہاں جو ہے نا یہاں بھی ہم ملائیں گے تو ہو جائے گا احد اللہ، احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کیوں، کہاں سے یہ نون آ گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں یہ ہے کہ یہاں لکھا ہوا مثلا، اب ہم اس مثلا کو اگر ہم لکھیں گے تو یہ مثلا کے اندر نون ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس کو یوں لکھتے ہیں، یہ ہو گیا مثلا، وہاں تنوین کے ساتھ مثلا لکھا ہوا، یہ مثلا ہے۔ اب آگے الحمدللہ ہے، تو الحمدللہ کے اندر جو ہے نا یہ حمزۃ الوصل ہے، حمزہ وصلی ہے، یہ جو ہے ملانے کی صورت میں گر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ نون جو ہے نا تو یہ ساکن تھا، مثلا ساکن تھا، تو یہ نون ساکن جو ہے نا اس کے نیچے زیر دیں گے، اس کے نیچے زیر دیں گے اور یہ اس کے ساتھ مل جائے گی مثلا الحمدللہ۔ اب یاد رکھیں یہ نون قطنی اس وقت لگتا ہے جب حمزہ وصلی سے پہلے والا جو لفظ ہے یعنی حرف ہے اس پر تنوین ہو، ان کو ملانے کی صورت میں حمزہ وصلی گر جائے گا اور جو تنوین ہے وہاں ایک حرکت کر کے پڑھیں گے اور نون قطنی کے نیچے زیر دیں گے، مثلا الحمدللہ خیرا اللہ احد اللہ الصمد۔ تو یہ مثلا آپ کو لکھ کے دکھایا، تو اب یہاں مثلا اور نون کے نیچے زیر دیں گے تو مثلا الحمدللہ بن جائے گا۔ تو اس کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ ایک تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ جس حرف یعنی جو لفظ ہے اس کے آخری حرف پر تنوین ہو اور اس سے اگلے حرف کی ابتدا میں حمزۃ الوصل ہو یعنی حمزہ وصلی ہو، تو ان دونوں کو ملانے کی صورت میں، اب جس طرح یہ ہے تنوین ہے اور یہاں حمزہ وصلی ہے، ان کو ملائیں گے تو ملانے کی صورت میں یہاں نون قطنی آ جائے گا، اسے چھوٹی سی نون اس کے نیچے زیر ہوگی، اس کو نون قطنی کہتے ہیں، مثلا الحمدللہ۔ اب یہ نون قطنی کو اضافی نہیں آئی، اسی سے آئی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں، جیسے ہم نے آپ کو لکھ کے دکھایا کہ مثلا اس کے اندر جو نون ہے اس کے نیچے ہی زیر آ جائے گی، وہی نون قطنی بنتی ہے۔
تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض مقامات پر قرآن پاک میں اس طرح الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور اسے جب ہم ملائیں گے تو جس طرح لکھا ہوا اس طرح نہیں پڑھنا ہوتا، یا تو اسے وقتی حالت میں پڑھیں گے، مسئلہ حل یستویان، مسئلہ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلم، لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم ما فی انفسہم۔ تو یہ ایک صورت ہے کہ ہم وقف کریں، اگر وقف نہیں کریں گے تو وہاں نون قطنی آ جائے گا، جس طرح آپ کو سمجھا ہے کہ مثلا الحمدللہ خیرا اللہ احد اللہ الصمد۔ تو اب اس کو ہم ذہن میں رکھ لیں کہ تنوین کے بعد، یعنی آخری حرف پر تنوین ہے، اس کے بعد حمزۃ الوصل آ جاتا ہے تو وہاں نون قطنی ملانے کی صورت میں لازمی پڑھا جائے گا، اور اس طرح جس طرح لکھا ہوا اس طرح نہیں پڑھنا۔ اب اس کے متعلق اور یعنی باتیں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن پاک کو سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔